طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو، دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو، بازار سے گزرا ہو خریدار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، وہ گل ہو خزانے جسے برباد کیا ہے، الجھو کسی دامن سے میں وہ خار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو۔ دھیان دیجئے گا، 2-3 مثال پر نمونے کو لا رہا ہوں۔ 2 آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، 2 آدمی کا، ایک طرف یہودی ہے، دوسری طرف مسلمان ہے۔ مرنے سے پہلے اس سے پوچھا جا رہا تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو یہودی کہتا ہے کہ مجھے مچھلی کھانے کی خواہش ہے۔ مسلمان سے پوچھا جا رہا تمہاری کیا خواہش ہے؟ کیا زیتون کے تیل کو پینے کی خواہش ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیجا جا رہا ہے، اس کی خواہش پوری کرو، اس کی خواہش پوری مت کرو۔ جو یہودی ہے اس کو مچھلی کھلا دو، اس کی خواہش پوری کر دو، اس مسلمان کی خواہش پوری مت کرو۔ فرشتے نے پوچھا کہ اے اللہ، یہ تو مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، اس کی خواہش آپ پوری نہیں کر رہے، وہ تو صاحب ایمان نہیں ہے، اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ دنیا کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں مل جائے، جنت میں کچھ نہ ملے، اس لیے مچھلی کھلا دو، خوب موٹا ہوگا، تب جہنم میں چربی پگھلے گی۔ اور مسلمان کے لیے کہا جا رہا کہ اس کی خواہش پوری مت کرو، میں چاہتا ہوں اس کی خواہش جنت میں پوری ہو، اور جنت آنے سے پہلے اس کا سارا گناہ دنیا ہی میں معاف ہو جائے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، ہمارا خدا ہم پر کتنا مہربان ہے، ہم کتنے بڑے نافرمان ہیں۔ نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ خضر علیہ السلام نے کشتی پھوڑ دیا اور بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کشتی پھوڑ دیا اور بچے کو قتل کر دیا؟ کہا کہ خدا کا حکم تھا بچے کو قتل کر دو، یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ماں باپ کو کافر بنا دے گا، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری۔ کہا آپ نے کشتی کو کیوں پھوڑ دیا؟ کہا کشتی کو اس لیے پھوڑا کہ آگے ظالم بادشاہ کھڑا تھا، کشتی اگر اچھی ہوتی تو وہ چھین لیتا، اس غریب کا کیا ہوتا، میں نے عیب لگا دیا تاکہ غریب کے پاس غریب کی کشتی موجود رہے۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں بھی بچے کو پالتی ہے، خدا بھی پالتا ہے، دونوں میں فرق بتا رہا ہوں۔ ماں چند بچے کو پالتی ہے اور خدا 18,000 مخلوق کو پال رہا ہے۔ ماں چند سال کے لیے پالتی ہے اور خدا کب سے پال رہا ہے؟ دنیا کے ختم ہونے کے بعد جنت میں پالے گا۔ ماں جب بچے کو پالتی ہے تو باپ کو کمانا پڑتا ہے، تب پرورش کرتی ہے، باپ کا سہارا لینا پڑتا ہے، تب پرورش کرتی ہے۔ خدا کو کسی کے سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، تنے تنہا پالتا ہے۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، ماں کو منانا آسان اور رب کو منانا ماں سے زیادہ آسان۔ سننے کے لیے تیار ہے مکمل؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ادا نماز پڑھیں گے، قضا نہیں پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صحیح جا رہا، بالکل صحیح جا رہا۔ ادا پڑھیں گے، قضا نہیں پڑھیں گے، صحیح جا رہا۔ آپ لوگ سوچیں کہ بار بار غلطی ہی ہو رہی، غلطی نہیں ہوگی، آپ ٹھیک ٹھاک دل و دماغ سے سن رہے ہیں۔ 12 بج جانے کے بعد یہ اس جلسے کی کرامت ہے۔ ماں کو منانا آسان، ماں سے زیادہ منانا رب کو آسان۔ ماں بیٹے سے ناراض ہے، بیٹی سے کہتی ہے، بیٹے سے بات نہیں کرتی ہے، بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ ماں کا دل دیکھیے، بیٹے سے ناراض ہے، بات نہیں کرتی ہے، لیکن بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، یعنی دل سے ناراض نہیں۔ اب بیٹے نے پیر پکڑ لیا اور منہ کھول کر کے معافی مانگی، ماں نے معاف کر دیا۔ اس سے بھی زیادہ آسان رب کو منانا ہے۔ منہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں، پیر پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں ارادہ ہو گیا، خدا نے معاف کر دیا۔ اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا۔ میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ۔ آب رواں کے اندر
مچھلی بنائی تو نے، آبے رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو، مچھلی کے تیرنے کو آبے رواں بنایا، اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ۔ لڑائی جھگڑا دیوبندی کا بریلوی کا کیسے ہوتا ہے؟ جھگڑا کیسے ہوتا ہے؟ جھگڑا ختم کیسے ہوتا ہے؟ شروع کیسے ہوتا ہے؟ ختم کیسے ہوتا ہے؟ سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جھگڑا کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ جھگڑا کیسے شروع ہوتا ہے؟ جھگڑا ختم کیسے ہوتا ہے؟ یہ راز میں بتا رہا ہوں۔ ادھر سے تکبر ہے، جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، ادھر سے تواضع ہے، جھگڑا ختم ہوتا ہے۔ تکبر کا مطلب ہے میں تم سے بڑا ہوں، تواضع کا مطلب ہے میں تم سے چھوٹا ہوں، تم مجھ سے بڑے ہو۔ ادھر سے جھگڑا کھڑا ہوتا، ادھر سے جھگڑا ختم ہوتا۔ آپ تواضع کر لیجئے، جھگڑا ختم، تکبر کریں گے جھگڑا ہوگا۔ دوسری وجہ بتا رہا ہوں، جھگڑا کیسے کھڑا ہوتا ہے، جھگڑا ختم کیسے ہوتا ہے۔ آپ کو غصہ آیا، ادھر صبر کر لیا، جس کو صبر ہو گیا ادھر سے جھگڑا ختم ہو گیا، جس کو غصہ ہوا ادھر سے جھگڑا کھڑا ہوا۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے غصے پر صبر کر لے۔ تیسری وجہ بتا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جب آدمی بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، جب آدمی معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اگر بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو جھگڑا ہوگا، اگر آپ نے معاف کرنے کے لیے ٹھان لیا تو جھگڑا کبھی نہیں ہوگا۔ چوتھا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں باپ بیٹا دونوں مل کر کے کاروبار کرتا ہے، بھائی بھائی دونوں مل کر کے کاروبار کرتے ہیں، جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ حساب کتاب نہیں۔ حساب کتاب رکھیں گے جھگڑا نہیں ہوگا، حساب کتاب نہیں رکھیں گے جھگڑا ہوگا۔ آخری راز بتا رہا ہوں، جھگڑا ہوتا کیوں ہے؟ دوسرے کا مذاق مت اڑائیے، دوسرے سے وعدہ خلافی مت کیجیے، جھگڑا نہیں ہوگا۔ وعدہ خلافی کریں گے، مذاق اڑائیں گے، جھگڑا ہوگا۔ آخری وجہ بتا رہا ہوں، جھگڑا کیسے ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، اور سچ بولنے کی وجہ سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ایک سنسکرت زبان میں کتاب ہے، اس کا نام ہے کلیلہ دیبنا۔ اس کتاب کا ایک لطیفہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے بعد اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ دیوبندی بریلوی کا جھگڑا نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا ہے، آخری لطیفہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 جانور تھے، ایک شیر تھا، چیتا تھا اور گیدڑ تھا۔ تینوں ایک ساتھ مل کر کے شکار کرتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ تینوں گئے شکار کرنے کے لیے، مار کر کے لائے گدھے کو، خرگوش کو، ہرن کو، 3 جانور کو مار کر کے لائے۔ اب شیر جو راجہ مہاراجہ تھا، اس نے چیتا وزیر سے کہا کہ بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ کہا حضور بٹوارا بالکل آسان ہے، یہ جو گیدڑ ہے یہ سب سے چھوٹا ہے، یہ خرگوش کھا لے گا۔ میں بڑا بھی نہیں ہوں، چھوٹا بھی نہیں ہوں، بیچ کا ہوں، ہرن بیچ کا ہے، میں ہرن کھا لوں گا۔ آپ سب سے بڑے ہیں اور یہ گدھا الو کا پٹھا، یہ سب سے بڑا ہے، آپ کھا لیں۔ غصہ آیا، مارا منہ پر تماچا کھینچ کر کہ سب سے بڑا بے وقوف گدھا میں ہوں، میرے حصے میں گدھا ہے، میں گدھا اس تقسیم کو نہیں مانتا۔ شیر یہ چاہتا تھا کہ میرے حصے میں ہرن آئے۔ اس نے کہا میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا۔ تو اس نے اب اس سے کہا، گیدڑ سے کہا تم بانٹو، کیسے بانٹتے؟ حضور بٹوارا بالکل آسان ہے، یہ جو خرگوش ہے یہ آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ جو آپ کا ہرن ہے یہ آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے رات میں کھانے کا ہے۔ کہا سب میرے لیے۔ کہا حضور آپ راجہ ہیں، بچا تو روزی نہیں بچا تو روزہ۔ کہا واہ صاحب کتنی اچھی تقسیم کیا، کہاں سے ٹریننگ لیا تھا؟ کسی اسکول سے، مدرسے سے؟ کہا نہیں حضور، اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری،
صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے وطن ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ خوبصورت نمونہ لا رہا ہوں، یہ ساری بنیاد دنیا سے محبت کی ہے۔ دنیا کے چکر میں آدمی دین کو برباد کرتے ہیں، اگر دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد کیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، سب کچھ چلا جائے گا۔ انشاءاللہ دنیا کے چکر میں دین کو برباد نہیں کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ موٹر سائیکل لیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجئے گا، نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت خوبصورت نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ دو بیماری ہوتی ہے، دو بیماری، ایک بیماری کا نام ہے جوع البکر اور دوسری بیماری کا نام ہے استسقا۔ استسقا کا مطلب ہے پیاس کی بیماری، سمندر بھی پی جائے گا پیاس نہیں بجھے گی۔ جوع البکر کا مطلب ہے اتنی بھوک لگ رہی ہے، بھوک کی بیماری ہے، کھانے کی بیماری ہے، اگر اپنے پیٹ کو انڈیا گیٹ کو بھر دے گا تو بھی اس کی بھوک نہیں مٹتی۔ اسی طرح یہ دنیا ہے، دنیا کی بھوک آنکھ کی بھوک ہے، اس کو نہ دنیا کی دولت بھر سکتی ہے، بلکہ اس کو بھرنے والی جگہ کیا ہے؟ قبر ہے، قبرستان ہے۔ اس خیال میں مت رکھیے گا کہ یہاں ہر خواہش ہماری پوری ہو جائے گی، یہ آنکھ کی بھوک کبھی نہیں مٹے گی۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ دنیا میں جب بھی چلتے ہیں، آپ اگر چار چکہ والے ہیں تو موٹر سائیکل والے کو دیکھیے، موٹر سائیکل والے ہیں تو آپ پیدل والے سائیکل والے کو دیکھیے، اگر آپ سائیکل والے ہیں تو آپ پیدل والے کو دیکھیے، اگر آپ پیدل والے ہیں، سائیکل نہیں ہے، غریب آدمی ہے، تو اس آدمی کو دیکھیے جس کو پیر نہیں ہے، آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے سائیکل نہیں دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چلنے کے لیے پیر تو دیا ہے، کتنے تیرے بندے ہیں پیر تک سے محروم ہیں۔ تیسرا اور آخری نمونہ لا رہا، وقت کو برباد مت کیجئے، وقت سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ مال آتا ہے چلا جاتا ہے، اس کا ذخیرہ کیا جاتا ہے، لیکن وقت جب جاتا ہے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ چار چیز جب جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، کمان سے نکلنے والا تیر واپس نہیں آتا، جسم سے نکلنے والی روح واپس نہیں آتی، زبان سے نکلنے والی بات واپس نہیں آتی، اور جو وقت نکل گیا وہ واپس نہیں آتا۔ انشاءاللہ جم کر کے کرکٹ کھیلیں گے، آت رہی انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مارا ہے، مکمل بیدار ہے، الحمدللہ جاگ رہے ہیں۔ ہارون رشید کے دربار میں ہارون رشید کے دربار میں ایک آدمی آیا کرتب دکھانے کے لیے، مداری تھا، کرتب دکھایا کرتا تھا۔ ہارون رشید کے دربار میں آیا، جوان تھا، کرتب دکھا رہا۔ کیا کرتب تھا؟ سوئی لے کر کے اس کو گاڑا، زمین کے اوپر گاڑا، اور ہاتھ میں دھاگا لیا، اسے اٹھا کر کے پھینکا، سوئی کے ناکے سے اس دھاگے کو آر پار کر دیا۔ سب لوگ کے کان کھڑے ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ واہ صاحب کیا کرتب دکھایا، بادشاہ کی طرف سے اس کو بہت بڑا انعام ملے گا۔ بادشاہ نے کہا 10 روپیہ دو اور 10 جوتے مارو۔ اب لوگوں کے اور کان کھڑے ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہوا بھائی، اتنا بڑھیا کھیل دکھایا، کرتب دکھایا، سوئی کو گاڑ کر کے دھاگا پھنسایا پھینک کر کے، کتنا بھاری اور کتنا نازک کام کیا ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ لوگ تو قریب سے دھاگا نہیں پھنسا پاتے، یہ تو پھینک کر کے دھاگا پھنسا دیتا ہے۔ اس کو 10 روپے تو مل رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن 10 جوتے کیوں پڑ رہے ہیں؟ کہا کہ اس نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا بیکار کام میں۔ اگر یہ علم کے پیچھے اتنا وقت لگا دیتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ یہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا
جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، طلبگار نہیں ہو طلبگار نہیں ہو، دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو، دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو، بازار سے گزرا ہو خریدار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو طلبگار نہیں ہو طلبگار نہیں ہو، وہ گل ہو خزانے جسے برباد کیا ہے، الجھو کسی دامن سے میں وہ خار نہیں ہوں، طلبگار نہیں ہو طلبگار نہیں ہو طلبگار نہیں ہو۔